بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے وجہ سے کسی طرح کا کوئی خلل عبادات میں نہ ہو اور لوگوں کو دقت اور تکلیف نہ ہو، تو ایسی صورت میں اپنے مسجد کے بالائی حصے میں، اوپر والے حصے میں، مسجد کے اندر بولے تو کوئی ذکر میں رہتے ہیں، کوئی کسی حالت میں، کوئی کسی حالت میں، اس لیے مسجد سے ہٹ کر کا حکم ہے۔ اب مسجد کے اوپر ہے، باہر سے پوری بستی کے لیے اطلاع کا مسئلہ ہے، تو اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 17، افطار کا مدار غروب آفتاب پر ہے، جنتری پر نہیں۔ جنتری غروب کے تابع ہوتی ہے، اس میں غلطی کا امکان بھی ہے، البتہ جو جنتری طلوع و غروب کا وقت بتانے میں تجربے سے صحیح ثابت ہو چکی ہو تو صحیح گھڑی سے اس کے وقت کے افطار کے مطابق افطار کرنا جائز ہے۔ جنتری کیا چیز ہے؟ آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ ڈائری یا پھر آج کل کے جو کارڈ بنا رہے رمضان کے، اس میں رمضان کا ٹائم ٹیبل ہے، تو وہ اصل نہیں ہے۔ وہ اصل ہمارے کو افطار کے لیے بیس بنانے کے لیے وہ کارڈ جو ہے وہ اصل نہیں۔ افطار کا ٹائم بتانے کے لیے اصل کیا ہے؟ سورج کا غروب ہو جانا، سورج کا ڈوب جانا۔ سورج کے ڈوب جانے کے بعد افطار کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ اب جدید سائنس کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے، یہ ہمارا جو کارڈ ہے، یہ کارڈ اور ٹیکنالوجی، جو ماہر فلکیات ہوتے ہیں، اسکائز کا جن کو علم ہوتا ہے، وہ لوگ، حضرت مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی ایک عالم بھی ہے اور ایک ماہر اسکائز نالج پرسن ہے، تو پوری دنیا کو 100 سال کا شیڈول بتایا ہوں۔ 100 سال میں رمضان، اس سال کی رمضان کس تاریخ کو آئے، جیسا کہ مثال کے طور پر 18 فروری کو پہلا روزہ تھا، مولانا بتائے تھے پہلے 3 سال پہلے بتائے مولانا، تو 18 فروری کو پہلا رمضان ہوا۔ تو 100 سال کے کیلنڈر ان کے نالج سے، ان کی علم سے، ان کی تھیوری سے انہوں تیار کرے، اور تقریباً 9 سال سے ہم لوگ خود دیکھ رہے مولانا جیسا بتا رہے ویسا ہو رہا۔ تو اب سورج غروب ہونے کے معاملے میں، سورج مڈالے میں کس ٹائم غروب ہو رہا، وہ ٹائم اور یہ کارڈ کا ٹائم ہم لوگ تجزیہ کر لینا ماہرین فلکیات سے۔ تو ہمارا گاؤں چھوٹا ہے، ہم لوگ چھوٹے ہیں، اتنے بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے، لیکن سٹیز میں جو ہے ہلال کمیٹی، جو ہلال کمیٹی جو ہے، چاند کی جو کمیٹی ہے، وہ لوگ باقاعدہ چاند دیکھنے کا، پھر سورج غروب ہونے کا، طلوع ہونے کا، سارے چیزوں کا باقاعدہ دوربین سے اندازہ لگاتے ہو لوگ۔ سورج غروب ہونے کے بعد بھی کتنا ڈگری غروب ہوا، کتنا ڈگری باقی ہے، اس کو بھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تھرمامیٹر لگا کے دوربین وغیرہ سے دیکھتے ہیں، تو اس سے ان لوگوں کو معلوم ہوتا۔ تو ان کا وہ ٹائم اور یہ کیلنڈر میں، یہ کارڈ میں، ڈائری میں جو ٹائم ہے، وہ ٹائم میچ کر لینا۔ اگر میچ ہو رہا تو اس کو بیس بنا لے سکتے ہیں وہ، نہیں تو نہیں بنے۔ اب آج کل کے زمانے میں آسان طور پر دینیات کا ایپ جو ہے، دینیات پرائر ٹائم، وہ ایپ ہر موبائل یوز کرنے والے کے پاس، رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ، اس میں لوکیشن کے اعتبار سے صحیح ترتیب پر پوری ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ آج کا افطار کا جو ٹائم ہے وہی ٹائم، آج کے سحری کا جو ٹائم ہے وہی جو ٹائم ہے وہ، اس میں کمی زیادتی نہیں۔ البتہ 5-10 منٹ احتیاط ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے روزے خراب ہو جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 17 ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 18، دراصل فلائٹ 2 طرح کی ہوتی ہے، چھوٹی اور بڑی۔ چھوٹی فلائٹ جو اندرون ملک چلائی جاتی ہے، جس کو ڈومیسٹک کہا جاتا ہے، وہ صبح جا کر دوپہر کو واپس آ جاتی ہے، یا دوپہر کو جا کر رات واپس آتی ہے۔ اور بڑی فلائٹ انٹرنیشنل جو بیرون ممالک جاتی ہے، جو چھوٹی فلائٹ سے تھوڑا سا لمبا وقت لیتی ہے، تو ان تمام صورتوں میں فلائٹ کے عملے کو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت افطار کے۔ البتہ افطار کی صورت میں قضا لازم ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بتا رہے، سفر جو ہے نا، سفر میں ہم لوگ 77+5 کلومیٹر، 77.5 کلومیٹر اگر ہم سفر کریں تو مسافر بن گئے۔ اگر اب ہمارا سفر دھوپ کا ہے، اگر ہمارا سفر مشقت کا ہے، اگر ہمارا سفر پریشانی کا ہے، تکلیف کا ہے، تو شریعت مطہرہ ہمیں اجازت دی۔ کیا اجازت دی؟
روزہ بعد میں رکھ لو. سفر حدیث شریف میں ہے السفر قطعۃ من النار کہ سفر جو ہے جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے. تو کتنی بڑی بات ہے سفر کے متعلق. تو اب انسان تھکتا پریشان ہوتا کیسے حالات آتے انسان کو معلوم نہیں ہوتا. تو اس لیے اب سفر کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. تو آج کل کے زمانے میں ایسی کی کار میں 500 کلومیٹر گیا تو مجھے کو نہیں معلوم ہے. اب پرسوں چراغ پڑا کے میں سولاپور گیا, سولاپور میں سحری کرا پھر صبح 9 بجے آیا. اب 110 کلومیٹر ہے. اب شرعی سفر کے اعتبار سے بولے تو میں روزہ رکھنا بولے اجازت مل جا رہی ہے نا, تو بہانے بن جاتے چھوٹے. فلائٹ کے سفر میں انسان صبح دلی میں ہے 2 گھنٹے میں 11 بجے دلی سے بیٹھا 1 بجے احمد آباد پہ اترا, 1500 کلومیٹر کی جرنی. اب ایسی ٹیکنالوجی ایسی سہولیات پھر 77.5 کلومیٹر پر رخصت, تو یہ سمجھنے میں آنے والی بات نہیں. تو مفتیان کرام کیا بولے ڈومیسٹک سفر کرنے والوں کے لیے سفر کی رخصت نہیں ہے, کیونکہ یہ سفر کوئی سفر ہی نہیں ہے. پہلے 77 کلومیٹر چلنے کے لیے 3 دن لگتے تھے پہلے لوگ, 3 منزل, ایک منزل 1 رات میں منزل بولے تو ٹھہرنے کی جگہ. جاتے جاتے چلتے چلتے تھک گئے, تھک کے ٹھہر گئے. اب رات میں قیام کی, پھر اٹھ کے چلنا شروع کی, پھر جانا شروع کیا چلتے 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 پھر رات ہو, پھر رات کا قیام کی, پھر صبح اٹھ کے چلے, پھر چلتے چلتے پھر رات ہوئی, پھر قیام کی, پھر تیسرے دن کے بعد میں تو 3 منزل. تو عموماً انسان اونٹ پر, گدھے پر, خچر پر, گھوڑے پر یا پیدل چلنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا 3 دن کا ٹائم لگتا. کتنے وقت کتنی مسافت کو 77 کلو 77.5 کلومیٹر. تو ابھی اس میں لوگ تھکتے تھے, پریشانی ہوتی تھی, دھوپ رہتی تھی. گھوڑے پر بھی گئے تو دھوپ ہے, اونٹ پر بھی گئے تو دھوپ ہے. تو ہمارے زمانے میں وہ سب چیزیں نہیں. تو یہ سفر اب سفر سے مراد بڑا سفر ہے, مستقل تھکاوٹ کا ہے, پریشانی کا ہے. اب اس میں ایسی سچویشن آتی کہ روزہ رکھنے کے بعد توڑنا پڑا, تو ہمارے کو کیا ہے رخصت ہے. ورنہ ڈومیسٹک فلائٹ کے لیے سفر میں رخصت نہیں ہے. انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے جہاں پر 12 گھنٹے 18 گھنٹے 40 گھنٹے بعض فلائٹیں چلتی رہتی, 40 گھنٹے کنٹینیو یو ایس جانے والی, یو کے جانے والی, کینیڈا جانے والی, پھر فیوجی جانے والی جو فلائٹس ہوتی ہیں مستقل 38 گھنٹے چلتے رہتے. اب اس میں نہ کھانا ہے, نہ پانی ہے, نہ سحری کا نظام ہے, نہ افطاری کا نظام ہے. تو ظاہر بات ہے کہ آدمی سفر کی حالت میں پریشان ہو, تو اس کے لیے رخصت. اب ایسے کوئی لمبا سفر کرے ان کا بھی الگ مسئلہ ہے. اب اس میں رخصت تو ملی انٹرنیشنل سفر کے لیے, انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے. رمضان کے بعد وہ روزے کی قضا کرنا یا جب بھی وقت ملے وہ روزے کی قضا کرنا اس سفر کرنے والے پر کیا ہے لازم اور ضروری ہے. مسئلہ نمبر 19, جو شخص صبح صادق سے پہلے مقیم ہو, یعنی سحری کے ٹائم سے پہلے سفر میں نہیں نکلا ہو, اپنے گھر پہ ٹھہرا ہوا ہے, صبح صادق سے پہلے مقیم ہو اور دن میں سفر کا پکا ارادہ ہو, تو اس پر دن کا روزہ رکھنا لازم ہے. اور اگر اول نہار میں مسافر تھا پھر بعد میں مقیم ہوا تو اس روزے کو نہ رکھنے کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوگا, البتہ قضا لازم ہے. تھوڑا سمجھنے کی بات ہے. سحری کے ٹائم میں مٹا لینا ہے, لیکن میرے کو 1000 کلومیٹر سفر پہ جانا ہے اور وہ سفر پہ میں کب نکل رہا ہوں, صبح نکلنے والا ہوں, تو میرے اوپر روزہ لازم ہے, میرے اوپر روزہ لازم ہے. اگر میں سفر میں تھا صبح گاؤں میں پہنچا, صبح اب سحری تو ہوئی نہیں میری کیونکہ سفر میں تھا بول کے سحری نہیں کرا. اب صبح گاؤں پہ اپنے وطن پر حاضر ہوا, تو اب میں چاہے تو بن سحری کا روزہ رکھ لے کے اس دن کا روزہ پورا کر سکتا ہوں, نہیں بولے تو روزہ شروع ہونے کا جو وقت تھا وہ وقت میں سفر میں تھا, اس لیے اس دن کا روزہ میرے اوپر فرض نہیں تھا, چھوڑ دیا تو اس کی قضا رمضان کے بعد کرنا لازم ہے. لیکن سفر دن میں نکلنے والا ہوں تو روزہ فرض ہونے کا وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے, اور اس وقت میں گاؤں میں ہوں تو اس دن کا روزہ رکھنا فرض ہے. سمجھ میں آیا؟ مسئلہ نمبر 20, پہلے زمانے میں سفر مشقتوں اور تکلیفوں والا ہوا کرتا تھا, روزے رکھنا بالکل مشکل تھا, مگر آج
گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جاتا ہے اور کئی میلوں کی مسافت کا سفر بسہولت طے ہو جاتا ہے، پھر بھی سفر میں افطار کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ رخصت سفر کے لیے مشقت اور تکلیف علت باقی نہ رہی تو نفس سفر شرعی ہی اس کی علت ہے، بعد میں سفر میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے، لیکن روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ یہاں پہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ پہلے کے اعتبار سے رخصت تھی، آج کے حساب سے مشقت وغیرہ نہیں، تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے، لیکن پھر بھی کوئی سفر میں ہے تو روزہ چھوڑ سکتا، تو سفر میں ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا کر لینا لازم ہے۔ جی کسی کو کچھ پوچھنا؟ اکثر ہمارے پاس ڈرائیور لوگ آتے ہیں، ڈرائیور لوگوں کے لیے وہ لوگ سال کے 12 مہینے سفر ہی میں رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ایسا ہے کہ سفر ان کو سفر سے نجات نہیں ہے۔ ڈرائیور لوگ رمضان کی جو روزے ہم چھوڑتے تو کوئی سفر کسی کو مجبوری کی صورت میں، اضطراری حالت کی صورت میں، پریشانی کی حالت میں رہتا تو 1 دن 2 دن 5 دن 7 دن 10 دن بھی بولے تو انسان کیا کر لیتا، بعد میں چھوٹے ہوئے روزے رکھ لیتا، جیسے عورتیں اپنے ایام خاص کے روزے بعد میں رکھ لیتی، تو 5-7 روزے چھوٹے تو پاسبل ہے۔ اب ایک شخص ڈرائیور ہونے کی وجہ سے، کاروبار ہونے کی وجہ سے پورا مہینہ سفر میں رہا، تو رمضان کا عبادت کے مہینے میں ان عبادت کر کے روزہ نہیں رکھا تو بعد میں کیا روزہ رکھ سکتا؟ تو ان کے لیے ہم لوگ اپنے گاڑیوں کے سیٹ بھی ڈرائیوروں کو اجازت دینا، خود اپنی گاڑی ہے تو وہ لوگ یہ شکل اختیار کرنا، رات کے ٹائم میں گاڑی چلانا، دن کے ٹائم میں سحری کے ٹائم میں سحری کر لے کے پھر 2-3 گھنٹے مارنا، فجر پڑھ کے 4 بجے تک سو جانا۔ ان کے لیے اپن شکل نکال سکتے ہیں، صورت نکال سکتے ہیں، روزے رکھنے کی دعوت دے سکتے ہیں ان کو، کیونکہ پورے تیسری سفر میں بعض لوگ عید کے دن بنگلے پہ ذرا ٹھہرو بولنا مول صاحب کو اب بھی آرو مطلب کمانے کی تو نہیں، وہ بھی ضروری ہے، کمانے تو کھائیں گے کیا، زندگی گزاریں گے، تو یہ مسئلہ ہے ان کا، تو ان کو یہ مسئلہ بتانا کہ رات بھر پوری مارو، دن بھر پورا سو جاؤ، اور سو کے روزہ گزرنا بولے تو کچھ مشکل ہوگا، تو ایک شکل اپن ان کو پورے ڈرائیور بھائیوں کو بتا سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی اور جو لوگ آن لائن دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا مسئلہ ہے آپ کا پوچھا ہوا ماشاء اللہ۔ تو ڈرائیور لوگ جو ہے، بعض ڈرائیور ہمارے پاس رمضان میں اتر جاتے ہیں، جیسا الہی بھیا چاہیے، اور بھی کچھ لوگ ہیں، تو لوگ اپنا معمول بنا لیتے ہیں کہ رمضان میں ہمارے 11 مہینے فل محنت کر رہے تھے، حلال کما رہے تھے، رمضان سے پہلے ہی اپنے آپ کو فارغ، یہ بہت اچھی شکل ہے، پوری عبادتیں مل جاتی۔ اگر یہ نہیں ہو سک رہا تو کمانے کے لیے فرض روزے کو تو نہیں چھوڑو، رات میں گاڑی چلانا، دن میں سحری کر کے پھر چلانا، فجر پڑھ کے سو جانا، یہ شکل ان کے، یہ سفر کو شرعی سفر نہیں کہہ سکتے ہم، یہ سفر ان کا کاروبار کا، بزنس کا، تجارت کا، کمانے کا ہے، اس سے ان کو چھٹکارا بھی نہیں، کیوں سیٹ لیں؟ جی فرض نماز امام کے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، جی تو ہم سماعت کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ ابتدائے نماز سے اگر ہم ہیں تو فوراً پڑھ لینا چاہیے۔ اگر ہم لیٹ آئے، اقامت ہم لیٹ آئے تو ہم جب آ رہے، آنے کے بعد اگر ہمارے کو موقع ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں ثنا مصلی امام کے پیچھے کب پڑھنا، تو مصلی امام کے پیچھے ثنا اس وقت پڑھنا جس وقت وہ نیت باندھنے کی جو بھی کیفیت ہے، 1 رکعت کے بعد آیا تو بھی، 2 رکعت کے بعد آیا تو بھی، اگر اس کو موقع ہے پڑھنے کا، اگر امام رکوع میں ہے اپن بھاگ لیتے ہیں تو وہاں پہ نہیں پڑھنا، بعد میں چھوٹی ہوئی رکعت کے پورا کرنے کے ٹائم پہ پڑھ لیں۔ جی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ تراویح کے دوران وضو ٹوٹا تو کیسا کرنا؟ 2 رکعت ختم ہونے سے پہلے آپ وضو کر کے آ سکتے ہیں، آپ کا وضو خانہ مسجد میں، وضو ٹوٹنے کے بعد آپ اپنے جگہ پر پلٹ جانا، منہ پہ ایسا ہاتھ رکھ لینا، سیدھا صفوں کو چیرتے ہوئے چلے جانا، ایک شکل یہ، جلدی آ کے جلدی وضو کر لے کے آگے ویسے وہ نماز کو ویسے کمپلیٹ کر لینا۔ سمجھ میں آیا؟ تراویح کے درمیان یا کوئی بھی نماز کے درمیان ہوا خارج ہو گئی، گیس پاس کر لی تو وضو ٹوٹ گیا، تو اب وہ وضو کو کیسا پورا کرنا؟ ہم گئے سیدھا تو جاتے اس ٹائم میں اپنی جگہ پیچھے والے کی جگہ اس کو، مطلب میری جگہ پر آپ کی جگہ پر ان کی جگہ پر
اس طریقے سے اگر میں نماز پڑھا رہا ہوں میرا بھی وضو ٹوٹا تو پورے لوگوں کی نماز خراب نہیں ہونے کے لیے میں مولانا کو بڑھانا. اب مولانا نماز کمپلیٹ کرنا شروع کرنا, میں پیچھے پھر پیچھے پھر پیچھے, میں پورا پیچھے آ کے میں مقتدی بن کے ڈینا, مولانا وہ 2 رکعت کو کیا کرنا کمپلیٹ کرنا. اب آنے تک 1 رکعت اگر چھوٹ گئی تو امام صاحب کی 2 رکعت ہونے کے بعد آپ اپنی 1 رکعت پوری کر لے سکتے, پھر سے 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں. سمجھ میں آیا جی؟ ہاں تکبیر الاکثر پڑھنا سنت ہے, بہتر ہے, ہاں پاسبل ہے. 10 سیکنڈ سے 15 سیکنڈ ثنا پڑھنے کے لیے مشکل سے لگتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, تو مشکل سے 10 اتنا وقفہ ملتا. ثنا کا مطلب کیا ہے؟ سبحانک اللہم, اے اللہ تیری ذات پاک ہے بزرگی والی, وبحمدک ساری تعریفیں تیرے ہی لیے, وتعالی جدک اور ساری بڑائی بزرگی تیرے ہی لیے, ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق. تو ثنا کا اتنا اچھا معنی ہے, نماز کے لیے کھڑے کچھ تراویح میں جو قرآن پڑھا جاتا وہ تو اس کا موقع اپنے کو نہیں ملتا اور وہ پڑھنا بھی نہیں ہے اپنے کو, تو ثنا پڑھنے کا موقع ملا تو پڑھ لینا چاہیے, بہت اچھی چیز. پورے 20 رکعتوں میں ثنا پڑھ لینا چاہیے. وہ پورے 10 شفعہ بولتے, 1 رکعت کو 2 رکعت کو 1 شفعہ بولتے, پورے 10 شفعوں میں ثنا پڑھ لینا بہتر ہے جی. جی 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 فجر کی سنت ہم جماعت شروع ہونے کے بعد مسجد میں آنے کے بعد پڑھنے کا حکم. جماعت شروع ہوئی, آپ مسجد میں آئے, آپ کو ایسا گمان ہے کہ میں سنت پڑھا تو آپ کی جماعت چھوٹ جاتی, تو جماعت میں شامل ہو جانا. وہ سنت اسی وقت پڑھ لے سکتے ہیں آپ فجر کی فرض سے فارغ ہو کر, لیکن اس کو عادت نہیں بنانا. لیکن آپ کو یقین ہے کہ امام صاحب لمبی سورت پڑھ رہے ہیں, ہماری 2 سنت ہونے کے بعد ہم آخر 2 رکعت میں تحیات کی حالت میں امام صاحب کو جا کر پا سکتے, تو سنت پڑھ لینا چاہیے. رکعتین من الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی, پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے. تو آپ مسجد میں آئے, ابھی جماعت کھڑی ہے, آپ کو یہ یقین ہے کہ سنت پڑھنے کے بعد بھی آپ کو جماعت مل سکتی ہے, تو فوراً سنت پڑھ لینا. اور اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ سنت پڑھتے بیٹھا تو جماعت چھوٹ جاتی تو جماعت میں شامل ہو جانا, بعد میں پڑھ سکتے اسی دن اور اسی ٹائم سلام پھیرنے کے بعد دعا کی پڑھ لینا جی. جی جی یہاں پر جب تک آپ ہیں یہاں کے اعتبار سے ہیں, مان لو کہ ایک شخص سعودی عربیہ میں تھا, کب تک؟ چاند رات تک وہاں کے اعتبار سے. اب انڈیا میں آیا سحری کے ڈر, تو انڈیا میں اس کو اللہ کی طرف سے ایک روزہ نعمت بن کے ملا. اب انہیں یہاں ہے تو یہاں کا مکلف ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص رمضان کے 29 کو مقیم تھا, 30 کو مسافر بن کے دوسرے ملک پہنچ گیا. اب وہ 30 ہو سکتا ہے اس ملک کا عید کا دن ہے, تو اب یہاں ہندوستان کے حساب سے آپ کا ایک روزہ چھوٹ جائے, وہاں گئے تو وہ روزہ چھوٹے گا نہیں. آپ وہاں کے اعتبار سے آپ وہاں کے بن گئے, وہاں کے اعتبار سے عید منائیں گے. البتہ بہتر یہ ہوگا کہ عید کے دن روزہ رکھنا آرام ہے, وہاں کے اعتبار سے آپ کی عید آ گئی, لیکن آپ کا پورا رمضان یہاں گزرا, یہاں کے اعتبار سے آپ کا ایک روزہ باقی رہا, تو آپ اس کو کیا کر لینا احتیاطاً. ویسا تو فرض نہیں ہو, کیونکہ وہاں گئے تو اب آپ وہاں کے بن گئے, تو وہ روزہ آپ کو, کیونکہ وہاں کا دن طلوع ہوا آپ پر, وہاں کا دن طلوع ہوا تو وہاں کا حکم آپ پر لاگو ہوگا. سعودیہ سے چاند رات کے دن انڈیا کو آنے کے لیے کوئی نکلا, اب معلوم یہ ہوا کہ انڈیا میں اس دن سحری میں رات کی 10 کی فلائٹ سے بیٹھے, تو صبح تہجد کے ٹائم پہ حیدرآباد میں ایئرپورٹ پہ اترے, تو اترتے ساتھی لوگ کیا بن گئے, مقیم بن گئے. تو اب آج کا روزہ ہے, تو یہ روزہ وہ صاحب پر فرض ہے,
کیونکہ انڈیا کا دن ان پر طلوع ہوا اس حالت میں کہ ان مقیم ہے تو اس دن کا روزہ ان پر فرض ہے. سمجھ میں آیا؟ جی ٹھیک ہے. کچھ پوچھ رہے ہیں؟ جی 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 بالکل پڑھنا ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ ظہر کی ہو یا عشاء کی ہو یا مغرب کی، آپ کی ایک یا دو رکعت نماز چھوٹ گئی، پھر آ کے امام صاحب کے ساتھ شامل ہوئے، دو رکعت پہ بیٹھ کے تحیات پڑھ لی، پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، پھر نماز دو رکعت پوری کریں گے، اس کے بعد تحیات پڑھنا یا نہیں پڑھنا آپ یہ پوچھ رہے ہیں. تو امام کے ساتھ تو جو تحیات پڑھے تو وہ تو ہو گئی، پھر بعد میں جو دو رکعت پہ امام کے ساتھ پھر ایک ملتی ہے آپ وہ بھی ہو گئی. اب وہ امام کے ساتھ جو بعد والی ہے آپ کی پہلی ہے، آپ کی پہلی جو تحیات ہوئی تھی وہ آپ کو ثواب ملے گا. آگے بیٹھے دو رکعت میں تحیات پڑھ لے تو اس کا ثواب ملے گا. آپ کی تحیات آپ کو آپ کی رکعتوں کے حساب سے ملی جیسا نہیں. امام کے ساتھ کی دو رکعت امام کی اخیر والی تحیات امام کا قاعدہ اخیرہ ہے، آپ کا قاعدہ اولا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دو رکعت پوری کرنے کے بعد آپ کا قاعدہ اخیرہ الگ سے آپ کو کرنا ہوگا، الگ سے آپ کو تحیات کیا کرنا ہوگا، پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے. مغرب میں ایک مسئلہ آتا، بعض لوگ دوسری رکعت میں آ کے ملتے، کب تو امام صاحب بیٹھتے تو مغرب کی رکعت تین رہتی، مغرب کی رکعت تین رہتی اور اس میں چار قاعدے ہوتے. کتنے قاعدے ہوتے؟ یہ ایک پہلی ہے مسئلہ جو بولتے نا پہلے کے لوگ، وہ کون سی نماز ہے جو تین رکعت رہنے کے باوجود اس میں چار قاعدے ہو. تو دینی سوال دینی پہلی وہ کون سی نماز ہے جو تین رکعت رہنے کے باوجود اس میں چار قاعدے ہو سکتے ہیں. مغرب کی نماز میں مقتدی کی دو رکعتیں چھوٹ جانا اور امام سے قاعدہ اولا میں ملنا. امام صاحب بیٹھے تھے تحیات میں، آپ آگے بیٹھ گئے تو آپ کا کون سا تحیات ہو گیا؟ پہلا. اب اس کے بعد امام صاحب تیسری رکعت میں بیٹھے تو امام صاحب کی تیسری رکعت آپ کی کون سی رکعت ہے؟ پہلی ہے. آپ دوسری رکعت میں آگے بیٹھے نا، امام صاحب کی تیسری آپ کی کون سی ہے؟ پہلی. اب امام صاحب کا پہلا جو قاعدہ تھا آپ کو فری میں ملا، اب امام صاحب کا جو دوسرا ہے وہ آپ کا کون سا ہو رہا؟ پہلا ہو رہا. پھر اب امام صاحب سلام پھیر لیتے، آپ کھڑے ہوتے ایک رکعت پوری کرے تو آپ کی کون سی رکعت رہتی؟ دوسری رکعت ہے، تو وہ دوسری پہ بھی بیٹھنا آپ پر واجب ہے. پھر وہ دوسری کے بعد کھڑے ہو کے اب یہ دوسرا آپ کے لیے کون سا قاعدہ ہوا؟ تیسرا ہوا. پھر تیسری پوری کر کے آپ بیٹھیں گے اپنا قاعدہ آخرہ، یہ چوتھا قاعدہ ہوا. تو یہ تین رکعت میں جس کی دو رکعتیں چھوٹتی قاعدہ اولا میں آ کر امام سے ملتا، وہ شخص کو کتنے قاعدے ملتے؟ تو چار مرتبہ تحیات پڑھنے کی توفیق کبھی کبھی ایسی نماز میں زندگی میں ہو جاتی. ٹھیک ہے. آج اسی پر بس کرتے ہیں، اور کچھ رہا تو دوسروں کو بھی بولیے، آپ بھی اپنے طور پر بھی پوچھ سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.